سرکار عالم نے ساری دنیا کے دل بنائے. فرمایا کئی راہیں ہیں تقویٰ دینے کی. روزہ رکھو گے تقویٰ دوں گا. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ, عدل کرو گے تقویٰ دوں گا. سینکڑوں راہیں ہیں تقویٰ کی. آؤ تمہیں ایک ایسی راہ بتا دیں, اگر تم اس راہ پر چلو گے تو ہم تمہارے دلوں کو چن لیں گے. فرمایا ہر دل کو نہیں چنتا, میں ان دلوں کی تلاش میں رہتا ہوں. کون سے دل رسول کے مؤدب ہیں, کون سے دل رسول کی تکریم کرنے والے ہیں, تو وہ دل جو میرے رسول علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. فرمایا ان کے دلوں کو ہم تقویٰ کے لیے چن لیتے ہیں. لہم مغفرہ, اور ان کی بخشش کر دیتے ہیں. فیوز القرآن پڑھیے. بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوا سید ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی رحمت اللہ علیہ. ان کی آپ فیوز القرآن پڑھو, وہ کہتے ہیں 2 انعامات دنیا کے, دلوں کو تقویٰ ملنا, انسان اور مسلمان کو مغفرت ملنا, اور فرمایا تیسرا انعام آخرت میں رکھ دیا وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. فرمایا اجر عظیم سے مراد ہے رؤیت باری تعالیٰ, کہ یہ ادب کرنے والا جب قیامت کے روز آئے گا, اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا کرے. پھر اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کچھ ایسے بھی خطباء تھے, بولاغا, خطباء, فصحا, علماء, 70 کی تعداد میں آئے تھے, اور وہ آرام کے وقت پکارنے لگے یا محمد اخرج الینا, اے رسول ہماری طرف نکل آؤ. نہ آرام کا خیال, نہ راحت کا خیال. دوپہر کا وقت ہے, آوازیں کس رہے ہیں, تو آوازیں کس رہے تھے, بے ادبی کا مظاہرہ کر رہے تھے. اللہ پاک نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, وہ لوگ جو کمرے کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں, فرمایا اکثرہم لا یعقلون, ان میں اکثر بے عقل ہے. قرآن کہتا ہے جو رسول کا بے ادب ہے وہ بے عقل ہے, جو رسول کا تعظیم کرنے والا نہیں وہ کھپتی اور پاگل ہے, وہ مجنون ہے. اکثرہم لا یعقلون. فرمایا ولو انہم صبروا, کاش وہ صبر کرتے, حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم, اور مصطفیٰ اپنی مرضی سے آرام کر کے راحت لے کر باہر آتے اور ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا, معاف کرنے والا. تو فرمایا عقل مند کون ہے, جو ادب کرنے والا ہے, اور بے عقل کون ہے, بے دانش کون ہے, وہ جو رسول علیہ السلام کے ذات اقدس بارگاہ کے آداب نہیں جانتا. قرآن مجید نے اس کو بے عقل کہا. پھر آپ دیکھیے اسی معاشرے میں میں رہتا ہوں, اسی معاشرے میں آپ رہتے ہیں, یہاں ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے اور نوجوان نسل سے کہا جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ کہو, یا رسول اللہ نہ کہو, یا نبی اللہ نہ کہو. کاش یہ لوگ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر پڑھ لیتے. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, میرے رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو آپس میں جس طرح ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے. حضرت عبداللہ بن عباس کو پڑھو, امام ابن کثیر کو پڑھو, القرآن العظیم تفسیر میں لکھتے ہیں. جلال الدین سیوطی کو پڑھو, الدر المنصور میں لکھتے ہیں. قرطبی کو پڑھو, جامع الاحکام میں لکھتے ہیں, احکام القرآن. یہ تینوں مفسرین اور ابن عباس سمیت کل یہی لکھتے ہیں کہ منع جس چیز سے کیا گیا ہے وہ یہ کہ تم ابو القاسم نہ کہنا, یا محمد نام لے کر نہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ینہاہم اللہ, اللہ نے یہ کہنا منع کر دیا ہے. اور اللہ پاک نے عزت بڑھانے کی خاطر فرمایا ہے نام نہ لیا کرو, ولیکن یقولون, بلکہ تم کہا کرو یا نبی اللہ, یا رسول اللہ. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ, ان کا عقیدہ صحابہ کے عقیدہ کے مطابق ہے. جو کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, ان کا عقیدہ صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے عقیدے کے مطابق ہے. آؤ میں ایک نقشہ پیش کروں, آپ کو زندگی گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے,
ایک میں بھی عرض کروں گا کہ نماز میں سکون کیسے مل سکتا. ایک نقشہ سنیے. نماز دو چیزوں کا نام ہے. نماز نام ہے ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دو ذکر کا نام نماز ہے. اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر. اب آپ کسی شیخ سے، مفتی سے، عالم سے، مفکر سے پوچھئے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور باہر سے اس کا پیر صاحب آ جائے، استاد صاحب آ جائے اور وہ اس سے کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، اور نمازی، وہ مرید ہے، نمازی ہے، وہ حالت نماز میں اس سے کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، کیا نماز رہی یا گئی؟ ٹوٹ گئی. کہ نماز اللہ کی بندگی کا نام ہے، غیر کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے. دوسرا رخ، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی کامل شخص آ جائے اور آپ اس کو حالت نماز میں کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام کریں پھر بھی گئی، سلام کا جواب دیں پھر بھی گئی. کیونکہ نماز غیر کا ذکر نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر. اب آؤ، بندے نے نماز شروع کی کیسے؟ اللہ اکبر سے تکبیر کہی، ہاتھ باندھے، سبحانک اللہ ثنا پڑھی، الحمدللہ، اس نے فاتحہ پڑھی، قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، رکوع میں چلا گیا، سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھی، سمع اللہ لمن حمیدہ، جس کی حمد کی جا رہی ہے اس نے سن لیا، اللہ اکبر. وہ سجدے میں چلا گیا، سبحان ربی الاعلی، دو سجدے کیے، پھر کھڑا ہوا. وہ دو رکھتے ہوں، وتر کی 3 رکھتے ہوں، یا سنتیں 4 ہوں، یا فرض 4 ہوں، یا نفل 4 ہوں، وہ توبہ کے نفل ہو، شکرانے کے نفل ہو، معافی کے نفل ہو. بندے نے نماز پڑھی، چلتے چلتے بندہ اتحیات میں بیٹھ گیا اتحیات میں. اب تک خدا کی حمد ہو رہی ہے. بندے نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جانی بدنی مالی ساری عبادتیں تیرے لیے. اب تک ذکر ہے ذکر خدا. فرمایا بندے قبولیت چاہتا ہے؟ جی مولا. فرمایا مصطفیٰ کو سلام کر، میرے حبیب کو سلام کر. اور نمازی کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اہل علم جانتے ہیں حروف ندا 6 ہے. یا، ایھا، ایتھا، ای، ایا، حیا. ان 6 حروف ندا کا مقصد یہ ہے ندا کے ساتھ کسی کو بلانا. اگر کہیں یا نبی، یہ ایک یا ہے. اگر کہیں یا ایھا النبی، یہ ایک یا نہیں، یہ 2 یا ہے. تو نمازی کو حکم ہے بندے سلام کر. یا اللہ ذکر تو تیرا ہے، بندگی تیری ہے، عبادت تیری ہے، اور ساتھ رسول کے ذکر کو شامل کر رہا ہے. فرمایا تیری نماز قبول ہی تب ہوگی جب تو میرے حبیب کو سلام کرے گا. بندہ کہتا السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو، یا نبی آپ پر سلام ہو. فرمایا دوسرا تحفہ بھیجو ورحمت اللہ، یا نبی آپ پر اللہ کی رحمت ہو. فرمایا تیسرا تحفہ بھیجو وبرکاتہ ہو، یا نبی آپ پر اللہ کی برکت ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صالح بندوں پر تیرا سلام. اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید بیان ہو رہی ہے. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پھر رسالت کا ذکر ہوا ہے. نماز چوتھا تحفہ شان رسالت حکم ہوا. اب قبولیت چاہتا ہے اس طرح کرو، محمد اور آل محمد پر صلاۃ پڑھو. ذکر نماز ہے، خالص اس کی توحید کا نام، بندگی کا نام. تو یا اللہ اگر کوئی سلام سے شارٹ کٹ کرتے ہوئے سلام پھیر دے تو پھر وہ درود نہ پڑھے، صلاۃ نہ پڑھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاۃً ولم یصلی علیہ وعلی اہل بیتہ لم تقبل منہ. جس نے نماز پڑھی
اور نماز میں مجھ پر میری آل پر صلاۃ اور درود نہ پڑا، خدا اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ حکم کیا ہے؟ میرے حبیب پر صلی کے سیغے کے ساتھ آرزو کرو، اللہم صلی، یا اللہ تو بھیج صلاۃ۔ بندہ کہتا ہے صلی تو بھیج، وہ قرآن میں کہتا ہے صلو تم بھیجو۔ حکم دے رہا ہے صلو تم بھیجو، ہم حالت عبادت میں کہتے ہیں صلی علی محمد، مصطفیٰ علیہ السلام پر صلاۃ وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بندے نے کہا یا اللہ دل نہیں بھرا، اور میں نہیں دل بھرا تو ایک بار اور پڑھ لو، ایک بار اور پڑھ لو۔ کس انداز سے؟ فرمایا پہلے صلی پڑھا، اب برکت کی دعا کر دو، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا آل ابراہیم کے لیے برکت کی دعا کرو، ابراہیم اور ابراہیم کی نسل۔ تو آپ دیکھئے ہے نماز نسب مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن جن پاک پشتوں میں آپ کا نور مبارک چلتا رہا، وہ آل ابراہیم ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہو، سب کے لیے دعا کرو، سب کے لیے برکت کے لیے کہو۔ پھر انسان اختتام پر پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب بندے نے سلام پھیرا تو پتا چلا نماز بندگی ہے خدا کی، اس میں ذکر دو شامل ہیں، یہ ذکر خدا بھی ہے اور ذکر محمد مصطفیٰ علیہ السلام بھی۔ عرض یہ ہے، عرض یہ ہے، ایک ہے حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنا اور ایک ہے آپ سے منسوب اشیاء کی تعظیم کرنا۔ یہ نکتہ سمجھئے، آپ سے منسوب اور معنن اشیاء کی تعظیم کرنا۔ آپ کہیں مثلا اس کی مثال یہ ہے جیسے سنت مبارکہ کی تعظیم کرنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبداللہ بن عمر قاضی عیاض الشفا میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار ہے اور ایک جگہ پر مسلسل جدیر و ناقتہ اپنی اونٹنی کو گھما رہے ہیں۔ تو کسی نے دیکھا، کہا عبداللہ بن عمر آپ بار بار اونٹنی کو کیوں گھما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا لا ادری، اور تمہیں کچھ نہیں جانتا، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ ففعلتہ۔ ایک روز کملی والے کو دیکھا، وہ اس جگہ پر اپنی اونٹ کو گھما رہے تھے، میں اسی جگہ آ کر مہار پکڑ کر اپنے اونٹ کو مسلسل اس لیے گھما رہا ہوں کہ یہ سنت مصطفیٰ دہرائی جائے۔ تو آقا دو جہاں علیہ السلام سے منسوب وہ سنت ہو، احترام اور ادب کیا جائے، وہ آپ کے گیسوئے مبارک ہوں۔ خالد بن ولید کی پوری داستان حیات پڑھو۔ خالد بن ولید کو تلوار کے فن نے سیف اللہ نہیں بنایا تھا، تلوار کے فن نے سیف اللہ نہیں بنایا تھا، بلکہ گیسوئے یار کی حفاظت نے سیف اللہ بنا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک جگہ آپ لیڈ کر رہے ہیں، ٹوپی گر گئی، تیر اور برشیوں سے بے نیاد ہو کر ٹوپی تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھی حضور آپ لشکر کے امیر ہیں، چیف آف کمانڈر ہیں، آپ ٹوپی بعد میں تلاش کر لینا۔ فرمایا خاموش، مل گئی جیت جائیں گے، نہ ملی ہار جائیں گے۔ ٹوپی کو تلاش کیا، تیروں تیگ سے بے نیاد ہو کر سر پہ رکھا، اللہ نے فتح دی۔ تو بعد میں پوچھنے والے نے پوچھا حضور اس میں کیا تھا؟ فرمایا اس میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دو موئے مبارک تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کافر و مشرکوں کے ہاتھوں میں یہ کیپ اور ٹوپی لگ جائے اور کہیں بے ادبی ہو جائے۔ تو گویا حضرت خالد بن ولید رسول کے موئے مبارک کا ادب کرتے رہے، خدا ان کی تقدیر اور قسمت میں فتوحات جنگوں کے اندر لکھتا رہا۔ جس بھی جنگ کے اندر گئے ہیں 18 سے زیادہ اگر جنگوں کی طرف گئے ہیں تو آپ نے 18 کی 18 جنگوں میں اللہ پاک نے انہیں فتح و نصرت، کامیابی اور کامرانی سے نوازا۔ اور امام باقری فتوح الشام کتاب میں یہاں تک لکھتے ہیں
ایک دفعہ شام کے قریب جنگ میں گئے، ٹوپی گھر میں بھول گئے، چلے گئے، لڑ رہے ہیں، نرگا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور آج چونکہ سر ننگا ہے تو فرمانے لگے کہ آج خالد کی شہادت ہو جائے گی، اس لیے کہ جس کے صدقے جنگیں جیتتا تھا آج وہ ٹوپی گھر میں رہ گئی۔ امام باقری لکھتی ہیں این اس وقت جب گھیرا نرگا تنگ ہو رہا تھا، میرے آقا دو جہاں علیہ السلام حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خواب میں تشریف لائے، فرمایا خالد کے گھر جاؤ، اہلیہ کو پیغام دو کہ وہ قید جس میں میرے بال مبارک محفوظ ہیں وہ ملک شام کی طرف لے جائے اور خالد بن ولید کو جا کر وہ قید پیش کرے۔ عبیدہ گھر میں آئے، پیغام دیا، خالد کی اہلیہ نے گھوڑا حاصل کیا، سواری پر بیٹھی، قید کو پکڑا، نقاب اوڑا، گھوڑا دوڑایا، شام کی سرحد کے قریب پہنچی، لڑائی ہو رہی ہے اور خالد نے دیکھا نقاب و خاتون کھڑی ہے، فرمایا آگے نہ بڑھنا، تو کون ہے، کس لیے سرحد پہ آئی ہے؟ تو کہا کہ میں آپ کی اہلیہ ہوں اور مجھے اجازت دی کہ میں آگے آؤں۔ تو خالد فرمانے لگے تم گھر چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر تم اس سرحد کے قریب کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا حضور میں آپ کو ہاری ہوئی جنگ جتوانے کے لیے آئی، آپ جنگ ہار رہے ہیں، میں جتوانے کے لیے آئی ہوں تاکہ آپ جنگ جیت جائیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ اجازت آگے آنے کی آؤ۔ کہا یہ وہ کیپ ہے جس میں میرے آقا دو جہاں علیہ السلام کے بوئے مبارک ہیں، سر پہ رکھو، اللہ حضور کے بال مبارک کے صدقے تجھے فتح عطا کریں۔ امام باقری کہتے ہیں خدا کی قسم وہ جنگ جس میں کہہ چکے تھے کہ آج سر ننگا ہے، شہادت ہو جائے گی، اور جب وہ سر مبارک پر دوبارہ کیپ رکھی، ٹوپی رکھی جس میں مصطفیٰ علیہ السلام کے مبارک موئے مبارک تھے، ان کے رکھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہاری ہوئی جنگ پھر فتح میں بدل۔ وہ جہاد پر ادب رسول کو تقدم رکھتے تھے۔ میں لفظ جہاد بول رہا ہوں، آج لوگ صحابہ کا نام لیتے ہیں، اس صحابہ کا نام لینے والوں ان کے کبھی فن جہاد کو دیکھو، تبلیغ کو دیکھو تو آپ کو سمجھ آئے ان کی تبلیغوں پر غلبہ ادب کا تھا۔ ابھی تو 39 بندے مسلمان ہوئے اور دار ارقم کے اندر سارے صحابہ ہیں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے عرض کیا تھا اجازت ہو کھڑے ہو کر ان کو کافروں کو پیغام توحید دوں؟ فرمایا تعداد میں تھوڑے ہیں۔ حضور اجازت دے دیں، فرمایا تعداد میں تھوڑے ہیں۔ آقا آپ اجازت دے دیں۔ اجازت کا ملنا، توحید کا پیغام سر بلند، رسالت کا دین کا پیغام سر بلند، کسی کے ہاتھ میں جو آیا پتھر، جو چیز آئی دے ماری۔ عتبہ بن ربیعہ نے اپنا جوتا اتارا اور صدیق اکبر کے روشن چہرے پر تشدد کیا، ضربیں لگتی رہیں، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر بنو تمیم کے قبیلے کے لوگ گھر لائے۔ امام لکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اتنی ضربیں چوٹیں لگیں کہ بے ہوش رہے۔ ماں پاس بیٹھی ہے، باپ پاس بیٹھا ہے، برادری بیٹھی ہے، سوچنے لگے اگر یہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہم کافروں سے کیسے بدلہ لیں۔ پلان کر رہے ہیں، جنہوں نے تشدد کیا، ظلم کیا، مارا، ضربیں لگائیں، کیسے بدلہ لیا جائے گا۔ این شام کے وقت آپ کے لب ہلنے لگے اور بیٹھنے والے سوچنے لگے نہیں یہ شخص ابھی فوت نہیں ہوا، ابھی اس کے لبوں کی جنبش اور حرکت بتا رہی ہے کہ زندہ ہے۔ شام کے وقت لبوں کا ہلنا، ماں کان قریب کر رہی ہے کہ بیٹا پانی مانگے گا، کھانا مانگے گا، کہے گا درد اٹھ رہا ہے، مرہم پٹی کر دو، مگر قابل غور جملہ شام کے وقت جو پہلا جملہ تاجدار صداقت، کشتہ عشق مصطفیٰ، ادب رسول میں مملوک اور معمول، ادب رسول میں فنا شخص، پہلا جملہ جو بولتا ہے سنیے، پہلا جملہ یہ تھا ما فعل برسول اللہ۔ دائیں بائیں بیٹھنے والوں یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟ لوگوں ادب کیا ہے، عشق کیا ہے، وفا کیا ہے، لگن کیا ہے، طلب کیا ہے، جنو کیا ہے، مر مٹنا کیا ہے، حضور کی ذات میں فنائیت کیا ہے، فنا پا کر پھر بقائیت کیا ہے،
پوچھ رہے ہیں ما فعل برسول اللہ، مجھے چھوڑو یہ بتاؤ حضور کا کیا حال۔ ماں غصے میں آ گئی، جس کی خاطر ضربیں لگی اسی کو یاد کرتے ہو؟ قبیلہ برادری کہنے لگے مارے کھائیں، کوئی قریب نہ آیا، اسی کا نام لیتے ہو؟ فرمایا سن لو ماں، واللہ لا اشرب بہ شرابا ولا اطعم بہ طعاما حتی رسول اللہ، اس وقت تک ماں تیرا بیٹا نہ کھانے کا لقمہ کھائے گا نہ پانی کا گھونٹ پیے گا جب تک مصطفیٰ کو دیکھ نہ لے۔ تبلیغیں دیکھو کتنے اہل سنت کا روپ دھار کر تبلیغیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کی تبلیغ پر غلبہ عشق کا تھا، ادب کا تھا، تعظیم کا تھا۔ آج انداز بدل گئے، قبولیت چاہتے ہو انداز وہی اپناؤ جو صحابہ کرام کی تبلیغ کا انداز۔ ان کے جہاد دیکھو، جہاد پر غلبہ۔ آج لوگ جہاد کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ادب رہنے دو، تکریم رہنے دو، بات جہاد اور لڑنے کی کرو۔ نہیں، صحابہ کا یہ مشرب نہیں، وہ لڑنے پر، جہاد پر، مر مٹنے سے پہلے وہ تقدم اور پہل ان کی ادب رسول ہوا کرتی۔ حضرت حنظلہ 17 سالہ جوان، شادی ہوئی، پہلی رات کمرہ میں گزار رہے ہیں، میرے آقا نے اپنے منادی ندا دینے والے سے کہا اعلان کرو کل جہاد کے لیے جانا، صحابہ تیاری کریں۔ منادی اعلان کر رہا ہے مدینہ کی گلیوں میں، اے یاران طریقت، اے شمع رسالت کے حالو، کل تیاری کرو، جہاد پہ صبح جانا ہے۔ حنظلہ کے کان میں یہی حضور کا پیغام پڑا۔ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، پہلی رات کی دلہن نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا سرتاج کدھر جا رہے ہو؟ جہاد پر تو صبح جانا ہے۔ کہا خاموش، مصطفیٰ نے بلایا ہے، ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتا۔ کہا صبح جہاد پہ جانا ہے، آپ ابھی جا رہے ہیں؟ فرمائے عشق کی لغت میں، ادب کی لغت میں اگر ایک لمحہ بھی تاخیر ہو جائے اسے محبت نہیں کہتے، اسے اتباع نہیں کہتے، اسے سبمیشن اور پیروی نہیں کہتے، فرما برداری یہ ہے۔ یار بلائے تو آ جاؤ، یار یاد کرے تو پلٹ آؤ۔ کہا سن لو جا رہا ہوں، اگر تو بچ کے آ گیا تو 4 دن گزار لیں گے، اگر نہ آ سکا تو جنت میں ملاقات ہو جائے۔ حنظلہ گئے، لڑتے ہوئے نظر آئے۔ بعد میں آقا نے ایک منظر دیکھا کہ حنظلہ کو اللہ کے فرشتے طہارت کے لیے غسل دے رہے ہیں۔ فرمایا حنظلہ کی اہلیہ کو بلایا جائے۔ فرمایا بتاؤ حنظلہ جب گھر سے چلا کیا منظر تھا، کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے نظریں جھوکا کے عرض کی آقا حنظلہ پر غسل فرض تھا، غسل فرض تھا جب گھر سے جلے تھے۔ اتنا بھی گوارا نہ کیا طہارت کر لوں، اتنا بھی گوارا نہ کیا پاک ہو جاؤں۔ سوچنے لگے کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے، حضور کے قدموں تک پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، اسی حالت میں لوٹ آئے، اس طرف کر ایسی حالت میں آپ کے حضور آ گئے۔ فرمائی یہی وجہ ہے اللہ نے نوریوں کی، ملائک کی، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، مصطفیٰ کے دیوانے کو غسل دے کر پاک کر دو۔ ایک ہے طواف، ایک ہے طواف پر جو مقدم چیز وہ ادب۔ صحیح بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے ہیں، دوران طواف حجر اسود کے سامنے آ گئے، کیا فرمایا؟ ہم دوڑتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، چومتے ہیں، لالچی لوگ ہیں ہم، جنتی پتھر ہے شفاعت کرے گا، ہم جنت کی طرف، شفاعت کی طرف گئے، حق ہے جانا چاہیے۔ فاروق اعظم کا عقیدہ سنو، اسی حجر اسود کے سامنے فرمانے لگے انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، واللہ لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلت ثم قبلہ، اگر تیرے ساتھ ایک ادا نہ دیکھتا تجھے کبھی بھی نہ چومتا، آج اس لیے تجھے چوم رہا ہوں، تجھے کملی والے نے چوما۔ یہ پہلے کہا، بعد میں اسی کو بوسہ لیا۔ ایک اور جملہ مجھے کہنے دو، دیکھنے والوں نے یہی دیکھا کہ حضور چومتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔